السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ہمارے گھر کی جو خواتین اور مستورات ہوتی ہیں، ان کے عقائد کا صحیح اور درست ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے گھر کے خواتین اور مستورات کے عقائد صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہوں گے، تو ہمارے عقائد، ہمارے بچوں کے عقائد، ہمارے نسل نو کے عقائد بھی صحیح اور درست ہوں گے۔ اس لیے کہ بچوں کا زیادہ تر وقت اپنے ماں کے ساتھ گزرتا ہے، گھر کی عورتیں اور خواتین کے ساتھ گزرتا ہے، مردوں کے ساتھ نہیں گزرتا۔ مرد حضرات تو کمانے کے لیے، کام کاج وغیرہ کے لیے زیادہ تر ان کے اوقات یہ گھر سے باہر گزرتے ہیں، گھر میں ان کا وقت بہت کم گزرتا ہے۔ اس لیے جیسے عقائد گھر کی مستورات اور خواتین اور عورتوں کے ہوں گے، وہی عقائد ہمارے بچوں، آل و اولاد اور اس نسل نو کے ہوں گے۔ اس لیے مردوں کے بالمقابل عورتوں کے عقائد کا درست ہونا تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورتوں میں جتنے زیادہ غلط توہمات اور جتنے زیادہ غلط عقائد رائج ہے، اتنے مردوں میں بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ہر آدمی کی اور گھر کے ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی مستورات اور گھر کی عورتوں کے عقائد کو صحیح کرنے کی فکر کرے، انہیں عقائد سکھائیں۔ صحیح عقائد کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، انہیں بتلائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ ان کا جب عقیدہ درست ہوگا تو ہماری اولاد کو، چھوٹے بچوں کو وہی عقیدہ سکھائیں گی اور اسی کے مطابق تربیت کریں گے۔ تو عورتوں میں بہت سارے غلط توہمات ہوتے ہیں اور غلط عقائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلط توہم اور غلط عقیدہ یہ بھی ہے کہ بہت سی عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے گھر میں تنگی آتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ تو کسی چیز میں اور کسی قرآن و حدیث کی کسی آیت اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے تنگی آتی ہو۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے شام کے وقت جھاڑو لگانے کی، گھر میں کچرا وغیرہ ہے، تو اگر وہ اس کچرے کے ساتھ سوئے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اس گھر کو جھاڑو لگا لے۔ اس لیے اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو تکلیف ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا آقا اور مالک ہے، اور اللہ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں، جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے، کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ایمان اور یقین صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، وہ دیگر چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اپنے عقائد کو درست کریں اور خصوصاً اپنے گھر کے خواتین اور مستورات کو عقائد کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرائیں اور ان کے عقائد کو درست کرائیں، تاکہ ہمارے آل و اولاد اور آنے والی جو نئی نسل ہیں، اس نسل کے عقائد بھی صحیح ہو اور غلط عقائد سے ان کی حفاظت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت باطل عقائد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور صحیح عقائد، جو عقائد قرآن و حدیث کے موافق ہے، انہیں سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔